بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، دوسرا نمونہ یوں ربط آسان ہوگا کہ دیکھو دوسرا نمونہ جہاد نہ کرو گے حابیل کی طرح شہید ہو جاؤ گے۔ پہلا نمونہ کیا تھا؟ جہاد نہ کرو گے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب جہاد نہیں کرو گے حابیل کی طرح شہید ہو جاؤ گے، اس لیے جہاد کرو۔ اب یہ پورا مضمون پیچھے لگ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیونکہ جہاد شروع کس پہ ہوگا؟ فتوے سے۔ اس لیے جو فتویٰ نہیں لگاتا وہ مجاہد بن ہی نہیں سکتا، وہ اسی طرح بوڑھا بے غیرت رہے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، وَاتْلُ پڑھ میرے پیغمبر، علیہم ان پر، ہم ضمیر کا مرجع الناس، نیچے لکھا ہے الناس ان لوگوں پر، نبأ اوپر لکھا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ هَمُّوا أَن يَبْسُطُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَيْكُمْ۔ ابن جریر اس عبارت کی غرض بھی ربط ہے۔ ایک ربط میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاد میں سستی نہ کرو، نہیں تو حابیل کی طرح مارے جاؤ گے۔ ایک دوسرا، ابن جریر نے یہ ربط کہاں لگایا؟ شابش، وہ پیچھے، ہاں اذکروا، اس پر جو اب ربط کیسے ہوگا کہ یہودیوں نے حسد کیا نبی کریم علیہ السلام سے، اور آپ کے خلاف جو کچھ یہودیوں نے کیا حسدن کیا، حسد کی وجہ سے کیا، تو فرمایا ان کو بتا دے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا تو قابیل رسوا اور برباد ہو گیا، تم بھی اگر حسد کرو گے تو قابیل کی طرح رسوا اور برباد ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ ربط ابن جریر کہے، ابن جریر نے لگایا اذکروا نعمت اللہ، اس کے ساتھ کہ اللہ کی نعمت یاد کرو۔ کس نے حملہ کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ میں نے شان نزول میں ذکر کیا تھا، وہ جو چکی گرا رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اور قابیل نے حابیل کو شہید کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا؟ حابیل کے رفع درجات ہوئے، قابیل ایسا ذلیل ہوا کہ آج تک اس کی بدنامی اس سے ہٹ نہیں سکی، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو اس کا حصہ قابیل کے سر بھی پڑتا رہے گا، کیونکہ اس نے سن القتل، قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ تو یہودیوں کو سمجھایا گیا تم بھی حسد سے باز آؤ، ورنہ تم بھی ذلیل، بدنام، ناکام ہوگے جس طرح قابیل کی بدنامی ہوئی۔ تو یہ حسد ہی سے روکنا مقصود ہے، تو یوں اس کا ربط لگ جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، دو ربط آگے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ربط ایک ذوق کی چیز ہے جس کو آپ اصل تفسیر سمجھتے ہیں۔ تفسیر ہے آیت کو سمجھنا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور جو ربط خلاصے یہ سب ذوقی چیزیں ہیں۔ اب وہی ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے یہ ربط بیان کیا جہاد والا، پیچھے لگا کے۔ علامہ ابن جریر نے ادھر لگا لیا اذکروا نعمت اللہ کے ساتھ، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے
اس کے 8 ربط اور بھی بنتے ہیں ما قبل سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، لیکن ہم چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ربط خلاصے، ہمارا موضوع ہے فہم قرآن، قرآن پاک کی آیات کو سمجھانا ہمارا مقصد ہے کہ ایسے سمجھے، ربط خلاصے آپ کو بہت یاد ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاتْلُ پڑھ، علیہم اس پر، یہاں پر لغوی بات ہے اور اس پہ سب آیات میں فٹ بھی کر لینا۔ او فائدہ نمبر 3، کوئی فائدہ رہا تو نہیں کیا؟ 2 نمبر میں نے بتا دیا، پڑھ لو تو مرضی ہے، نفسی اولا، اس میں انی لا املک الا نفسی و ان اخی لا یملک الا نفسہ، یہ تو میں نے بتا دی ہے۔ ہاں، اس کو آگے دوسرا احتمال آسان ہے، نصفی کا ترکیب لکھی ہے، لیکن میں نے جو راجح بات تھی وہ بتا دی۔ اب دیکھو، فَتِلْوُ بِالْكَسْرِ، تلو، تلا یتلو، تلون، تلا یتلو تلاوتن، دونوں طرح آتے ہیں، تلا یتلو تلون، تلا یتلو تلاوتن۔ تل بالکسر، ولد الناقۃ والشاۃ اذا فوتما وسارا یتبعها، تلو یہ کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ یا شاۃ بکری کا بچہ جب دودھ چھوڑے تو ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ آگے ماں اور وہ پیچھے پیچھے، یہ ہے تلو، اذا فوتما سارا یتبعها وَكُلُّ مَا يَتْبَعُ غَيْرَهُ فِي شَيْءٍ، اسی سے ہے۔ اور ہر وہ جو اتباع کرے دوسرے کی کسی چیز میں، یقال کہا جاتا ہے تلوہ، یقال ما ذلت اتلو حتی اتلیتہ اے غلبتہ فسبقتہ، میں اس پر غالب آ گیا، اس کے پیچھے چلتا رہا اور اس کو میں نے پیچھے کر دیا۔ بطلا فلان، اس پوری عبارت کا غرض ہے کہ تلا یتلو کے 2 معنی ہیں، ایک تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا، تابعداری کرنا، اتباع کرنا، اور دوسرا تلاوتن کا معنی ہے پڑھنا۔ قرآن میں دونوں مستعمل ہیں، اتلو ما اوحی الیک کا معنی کہ اتبع ما اوحی، پیچھے پیچھے چل قرآن کے، اتلو ما اوحی، پیچھے پیچھے چل قرآن۔ تو قرآن متبوع اور نبی تابع، یا قرآن تابع اور نبی متبوع، اس کا خیال رکھنا ہے، کہیں بہت کام آئے گا۔ ہاں بھائی، وقت تلاوت، تلاوت بالضم تلیہ بالفتح بقیت الشیء، کسی چیز کا بقیہ حصہ، لأنہ یتلو ما قبلہ، یقال ذہبت تلیت الشباب، شباب جوانی سے تھوڑا سا پیچھے، بتلاوت بالکسر القراءت، تلاوت بالکسر، تلاوت تھوڑا سا پچھلی سائڈ، شباب کی پچھلی سائڈ کیا ہے؟ کال، کہولت، اور تلاوت القراءت ولم تقد تستعمل الا فی قراءت کلام اللہ، عرف میں تلاوت کہتے ہیں کلام اللہ کی تلاوت کو،
ویسے تو قرات ہے، لیکن قرات کتاب اللہ کو لم تکد تستعمل عرف میں جائیے. اور ذکر فی لسان العرب تلاوت القرآن وقال ان بعضهم اما به کل کلام، بعض نے اس کو عام کیا ہے، ہر کلام کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. لعل قراءۃ القرآن سمیت تلاوتا لانه مثانیہ، تلاوت قرآن کو تلاوت اس لیے شاید کہا گیا کہ بار بار تلاوت کی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، اور جب پڑھتا ہے اس سے کوئی چیز یتبع ہو بے قرات غیرہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. لأن شانہ ان یقرأ، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ کہ اس کی تابعداری کی جائے، ہدایت حاصل کی جائے، عمل کیا جائے. اور تعبیر کیا قرآن کو تلاوت عن قراءت کتاب اللہ بآیاتہ للانبیاء السابقین، لہذا المعنی ایضا فسروا قولہ تعالی یتلونہ حقا تلاوتہ. تو تلاوت اس قراءت کو کہتے ہیں جو اہتداء اور استنار کی غرض سے کی جائے. ہاں، تلاوت کون سی ہوگی؟ اہتداء کے لیے، تفکر اور تفہم اور تدبر کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. اور ختم کے لیے جو، اچھا بھائی کچھ نہیں کہتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، پڑھ کے سنا میرے پیغمبر لوگوں کو یا ان یہودیوں کو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اگر رب تو نا جہاد والا تو علیہم سے مراد علی الناس، اور رب تو دوسرا جو ابن جریر بیان کر رہے ہیں حسد والا، تو پھر کیا ہوگا؟ علی ہؤلاء الجہود، علیہم علی ہؤلاء الجہود، پھر مرجع بدل جائے گا. نبا خبر، نبا کہتے ہیں عظیم الشان خبر، ذی فائدہ خبر، اہم خبر. بریلوی کہتے ہیں نبا کہتے ہیں غیب کی خبر. آپ کا جو عالمی مبلغ ہے اس نے بھی ایک عرس پہ تقریر کی، جی، اور عرس میں کہتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب بتلانے والے، اے غیب بتلانے والے. پتہ نہیں آپ میں کسی نے سنی ہے یا نہیں؟ اے غیب بتلانے والے، یہ کاہن کا ترجمہ ہے. تکہنا پہلے پڑھا ہے. نبا کا معنی کیا ہے؟ اہم خبر. اور آپ نے تلک من انباء الغیب، انباء کی اضافت کس کی طرف ہے؟ غیب. اور آپ کو پتہ ہے اگر نبا کا معنی بھی غیب کی خبر، الغیب کا معنی بھی غیب، تو پھر اضافت الشیء الی نفسہ. اس سے اگر تجرید کرو گے، تجرید خلاف اصل ہے، اور اس وقت تک حقیقت نہیں چھوڑی جاتی جب تک تعذر نہ ہو. اور قرآن پاک میں نبا کا اطلاق ذو فائدہ اہم خبر ہے. اور نبی کا جہاں تک اشتقاق ہے تو اصل میں نبا ان سے اشتقاق قول ضعیف ہے. اگر ہو بھی صحیح تو اس کا معنی ہے اہم خبریں دینے والا، جن کا جو دار و مدار ہے نجات دنیاوی اور اخروی کا، ذو فائدہ خبر. اور نبی کا معنی ہوتا ہے بلند شان والا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم بالحق، آدم کے دو بیٹوں کی خبر دے. بالحق، بالحق کی تاکید اس لیے کہ تورات میں بھی خبر ہے لیکن اس میں جھوٹ زیادہ ملا دیے گئے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھیک آپ بولتے نہیں. اچھا اب بھی جی.
بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح. سمجھو تورات پڑھو، تورات میں یہ واقعہ ہے 2 مقام پہ، لیکن تورات میں تدسیس ہے، تدسیس، ملاوٹ. مولویوں نے اس کو مرچ مثالہ لگایا ہے، تو فرمایا ان کو پڑھ کے سنا بالحق کے، سچ سچ، بغیر ملاوٹ کے. لکھا ہے آپ کے پاس والنبأ الخبر الصحیح الذی لہ شأن من الفائدۃ والجدارۃ بالاہتمام. یہ اصل ہے، یہ راغب نے بھی لکھا مفردات میں، یہ المنار کا حوالہ ہے. لِيَعْتَبِرُوا بِهِ، بالحق، سچ سچ سنا. کیوں سنا؟ لِيَعْتَبِرُوا بِهِ، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں. لا لِيَحْمِلُوهُ عَلَى اللَّعْبِ وَالْبَاطِلِ، نہ کہ اس کو لعب و لعب پہ، باطل پہ معمول کریں. جیسے بہت سارے اکاسیس جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انما ہی لعب الحدیث، وہ خالی لعب الحدیث، فائدے سے خالی گپ شپ، وہ ہوتی ہیں جن کو بیان کرتے ہیں اہل الحدیث. وہ ہوتا ہے لعب الحدیث. اہل حدیث کے 5 اشتقاق ہیں. ایک یہ بھی ہے، یہ جو موجودہ اہل حدیث ہیں، یہ لعب الحدیث سے اہل حدیث ہیں. اذ قربا، جب قرآن پڑھو نا تو ذہن وہ پوری دنیا ذہن میں رکھو، کیونکہ قرآن عالمی کتاب ہے. آج کل یہ بھی مصیبت ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے محلے کو ذہن میں رکھتے ہیں، کچھ قرآن پڑھتے ہیں اپنی جماعت کو ذہن میں رکھتے ہیں، بھئی ہماری تنظیم. کچھ قرآن پڑھتے ہیں مخصوص لوگ، نہیں، قرآن عالمی کتاب ہے. اور جب قرآن پڑھنے والا آدمی ہونا تو ذہن بھی عالمی ہو، تب قرآن سمجھ آئے گا. اب جہاں بالحق، جب تک تورات ذہن میں نہیں آئے گی تو بالحق کا فائدہ نظر نہیں آتا. سچ سچ سنا. اب اس بالحق کا مزہ تب آئے گا کہ تورات کی وہ عبارتیں ذہن میں ہوں کہ وہاں کتنا باطل انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ٹھیک ٹھیک یہ واقعہ سنا، ساتھ چپریں شپریں جو انہوں نے لگائی ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے. تو قرآن ہے کتابوں کی اصلاح کرنے والا اور ساری چپروں تحریفات کو دور کرنے والا. اب دیکھو، اذ قربا قربانا، جب قربا قربانا، قربان کا معنی لکھا ہے حاشیہ نمبر 5، القربان ما یتقرب به الی اللہ راغب. قربان وہ چیز، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قربان سے عام طور پہ مراد ہوتا ہے کوئی بکرا شکرا ذبح کیا، لیکن یہ نہیں. قربان کا اصل معنی ہے ما یتقرب به الی اللہ، وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، چاہے دال ہی کیوں نہ ہو. القربان اسم لما یتقرب به الی اللہ تعالی من ذبیحۃ او صدقۃ. عام ذبیحہ ہو یا صدقہ ہو. تفسیر کبیر، القربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ من اعمال البر، اور عام ہو گیا کوئی نیکی کی جائے وہ بھی قربانی ہے،
اعمال بر میں سے کوئی نیکی کی جائے تو قربانی صرف ذبیحہ نہیں، ذبیحہ بھی صدقہ بھی، پھر صرف صدقہ بھی نہیں، یہ آپ بیٹھے ہیں آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، یہ عمل نیک ہے نا، نیت صحیح ہو تو۔ عمل البر، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے وہ کیا ہے؟ قربانی۔ ہاں یہ ویسے ہماری بولی میں شائع ہے، آپ نے بڑی قربانی کی، بڑی قربانی دی، بڑی قربانی کی۔ من اعمال البر، جب انہوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ایک سے، حابیل سے، بوجہ حق پر ہونے کے، حابیل کی قربانی، یہ حابیل کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، یہاں پر احدہما یہ بھی دوسری کتب سے ماخوذ ہے۔ تورات میں قائین لکھا ہے من احدہما ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے، ایک سے قبول کی گئی دوسرے سے قبول نہیں کی گئی، قابیل بوجہ ناحق پر ہونے کے اس کی قبول نہیں کی گئی۔ فتقبلا، تقبلا ایک ہے قبول، ایک ہے تقبلا، قبول اور تقبلا میں فرق ہے، قبول سے تقبلا میں شدت زیادہ ہے، ہاں کیونکہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، تو معنی کیا ہوگا؟ خوب قبول کی گئی، خوشی سے قبول کی گئی ایک کی، اور دوسری کی بالکل قبول نہیں ہوئی، ایک کی دیر قبول ہوئی، بہت خوشی سے قبول ہوئی، اور دوسری کی بالکل نہیں ہوئی، ذرا بھی نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قَالَ، کہا اس نے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بالضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما، فرمایا سوائے اس کے نہیں، انما کلمہ حسر، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے صرف متقیوں سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، لئن، بجا بیان، ان آیات کو ذرا غور سے دیکھو، اور جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے سارا ڈیلیٹ کر کے دیکھو۔ انما یتقبل اللہ، یہ کس نے کہا؟ حابیل نے، یہ ناصحانہ تقریر ہے، ترغیب ہے، اس نے کہا اللہ قبول کرتا ہے قربانیاں، اعمال من المتقین، پرہیزگاروں سے، ادب والوں سے، تو کیا مطلب ہے؟ تیری قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہو گئی، تو بھیا میرا کیا قصور ہے؟ اپنی اصلاح کر، تجھ میں خامی ہے کہ اللہ عمل قبول کرتا ہے تقوی والوں کا۔ حقیقت التقوی امور، تقوی کی حقیقت میں چند امور ہیں، ایک یہ ہے علی خوف ووجل من تقصیر نفسہ فی تلک الطاعہ، تقوی کا ایک تو اصل درجہ ہے نا توحید، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کے جو اگلے درجات ہیں وہ بیان کر رہا ہے کہ حقیقت تقوی کہ جب آدمی عمل کر رہا ہو تو اس وقت خوف بھی ہو اور کام بھی رہا ہو،
کس چیز سے؟ من تکثیر نفسہ فی تلک الطاعات، کہ یہ جو طاعت ہے، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کا دل ڈر رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ میں عمل صحیح کر سکوں گا یا نہیں۔ اس کو سوچو۔ تقصیر کا معنی ہوتا ہے کوتاہی اور کمی۔ آدمی کوئی کام بھی کرنے لگے تو اپنی تقصیر کا احساس ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس کام کو کر سکوں گا یا نہیں، یہ احساس ہو۔ ایک یہ احساس آج کل نہیں ہے۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی نیکی کا عمل ہے، اس میں اپنی قصور، اپنی تقصیر کو مد نظر رکھو کہ یہ اتنا نیک کام مجھ جیسا حقیر آدمی اس کا حق ادا کر سکے گا یا نہیں۔ ڈر یہ ہو کہ میں پورا نہیں کر، حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تلک الطاعات۔ تو اب جب یہ احساس ہوگا نا تو وہ آخری حد تک کوشش کرے گا پوری محنت کے ساتھ، اور ایک آدمی کو اگر یہ احساس نہیں تو وہ اس میں محنت نہیں کرے گا، احساس ہوگا تو محنت کرے گا۔ دوسرا یہ ہے فی غایت الاتقاء من ان یاتی بتلک الطاعۃ لغرض سوا طلب مرضات اللہ، کہ یہ جو طاعت کر رہا ہے اس میں ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو غیر اللہ کی، یہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تقویٰ ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ غیر کی ملاوٹ سے۔ نماز پڑھ رہا ہے، بھائی مقتدی دیکھیں، بھائی ہمارا امام ہے تو بڑا اچھا ماشاءاللہ۔ ہمارے شیوخ میں یہ بات تھی، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، وہ تہجد پڑھتے اور صبح کی نماز بسا اوقات آتے تو ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے وضو کرتے نماز کے لیے۔ وہ کوئی شاگرد وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے ابھی تہجد پڑھی ہے، ابھی ادھر شیخ کو بعد میں ملا تو کہتے ہیں آپ تو تہجد پڑھ کے گئے پھر وضو کیوں کیا؟ تو شیخ نے کہا ہم اپنی عبادات بیچا نہیں کرتے، لوگ سمجھے ابھی اٹھ کے آ رہا ہے، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس نے تہجد کی بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی۔ وہ نماز کے اندر بولا کہ اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کی ہے۔ آج ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے، عبادت کرتے کوئی نہیں، دکھاتے زیادی ہے۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ ویڈیو بن رہی ہے پیر صاحب کے رونے کی، یہ ہے خشیت الہی، تقوی کی حقیقت۔ ویڈیو پہ وہ بھائی ہاں بریک لگی ہوئی ہے، گیئر لگا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک ذات جو مکار بننا چاہتا ہے نا وہ بھی سمجھے، رونے کی بھی ٹریننگ ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا، جو آدمی یہ جتنے پیر مکار شیاطین ہیں یہ رونے کی مشق کرتی، اور ان کا ایسا ڈائریکٹ رونا آتا ہے نا، کوئی آنسو بھی شروع ہو جاتی، یہ خاص ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے بھائی یہ اتنا جلدی کیسے رو پڑا، بزرگ اندر سے بیچارہ کیا۔ تو آپ شیعہ ذاکرین کو دیکھیں،
حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی جھوٹ میں نے خود کڑا ہے. اب سچ پہ تو کوئی رونا آتا ہے, جھوٹ پہ کیسے آئے رونا؟ ایک پورا ڈرامہ ہو. لیکن وہ ہاں ریاض ہے موج کا ذاکر, اس کو نیٹ پہ سرچ کر کے اس کا سنو مجلس. ایسا حرامی ہے کہ یک دم بریک لگاتا ہے, رونے کا گیر ہوتا ہے, اور رو اونچا اونچا رو کر پھر سر لگا. بھئی رونا تو سر کہاں لگتی ہے, پھر سر بھی لگتی ہے. ہاں بھئی تو یہ ریاکاری نہیں بھائی. لغرض سوا طلب مرضات اللہ. ہاں بھئی نیت تو کرنی چاہیے نا اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. لغرض سوا طلب مرضات اللہ, صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, کسی کو بھی نہیں. تیسرا یہ کہ بچے ان یکونا لغیر اللہ تعالی فی شرکا. یہ اوپر اور اس میں کیا فرق ہے؟ راضی اور بات کر رہا ہے. اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی چیز کی غرض نہ ہو, مقصود نہ ہو کہ میں یہ کروں گا تو دنیاوی نفع کوئی مجھے ملے گا. اور کچھ خواص تو یہ کہتے ہیں, لیکن اس پہ میں وہ تشریح نہیں کر رہا. اس پہ اشکال ہے کہ عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرنی چاہیے اور جہنم کے خوف کی وجہ سے. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. لالچ اور چیز ہے, اور حصول جنت یا اتقاء عن النار کے لیے محنت کرنا یہ تو مسنون ہے. یہ صوفیوں اس سے نہیں ٹکرا سکتے. ہاں یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا ہو, اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو, کوئی دوسرا شریک نہ ہو, تو یہ تھوڑا فرق ہو جائے گا. یہ تفسیر کبیر ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں المراد بالتقوی ہنا اتقاء الشرک باجماع اہل سنت فمن اتقاہ فہو موحد فاعمالہ التی. اس کے اعمال سمجھ گئے کہ نہیں, وہ کیا ہوں گے؟ جس نیت صحیح ہے تو مقبول ہوں گے. وَأَمَّا الْمُتَّقِي الشِّرْكَ وَالْمَعَاصِي فَلَهُ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقُبُولِ وَالْخَتَمِ بِالرَّحْمَةِ. جو متقی شرک سے ہے اور گناہوں سے, اس کے لیے درجہ قبول کا اور مہر ہے رحمت کے ساتھ. یہ کیوں ہے یہ باتیں؟ اصل میں یہاں ایک مسئلہ چل گئی ہے. یہ باتیں بھی اس لیے میں لایا, مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء چلا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیں. انما یتقبل اللہ من اللہ قبول کرتا ہے صرف متقیوں سے. اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ انما حصر ہے, تو معنی کیا بنے گا کہ غیر متقی کا عمل قبول نہیں ہوتا. عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ متقی کا. اشکال سمجھ گئے کہ متقی جو نہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. یہ کیا؟ یہ تو خوارج کی دلیل ہے. معتزلہ خوارج بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ کا ہے مخلد فی النار ہے, اس کا کوئی عمل قبول نہیں. آپس میں فرق ضرور کرتے ہیں. خارجی کہتے ہیں وہ کافر ہے, اور معتزلہ کہتے ہیں کہ منزلتون بین المنزلتین. یہ پڑا ہوا ہے مسئلہ کہ جو مرتکب کبیرہ کا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں, جبکہ اہل السنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کافر مشرک نہیں جتنا بھی گناہگار ہے تو اس کا عمل قبول ہے. عمل کا عدم قبول کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کفر, شرک یا بدعت.
لیکن فرق ہے، کفر اور شرک ایسا عمل ہے جو اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے، اور بدعت ایسا عمل ہے جو خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اس کی اگر بدعت عملی ہے، اضافی ہے، عملی، تو بدعت کی بربادی متعدی نہیں، جبکہ کفر اور شرک کی بربادی متعدی ہے، سب نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو یہاں پر اشکال ہے کہ عمل کس کا قبول ہوگا؟ متقیوں کا۔ تو ہم کدھر جائیں گے بھائی؟ اشکال سمجھ آیا؟ اور اشکال انما پر ہے، حسر ہے کہ صرف متقیوں کا عمل قبول ہوگا۔ اس پر ابن عطیہ کی عبارت ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں المراد بالتقوی ہنا اتقاء الشرک باجماع اہل سنہ۔ یہ عبارت کی ایک اور غرض بھی ہے، بعض لوگوں نے ابن عطیہ پر اعتزال کا الزام لگایا ہے، یہ بھی معتزلی ہے۔ تو یہ عبارت میں اس لیے بھی لایا کہ پتہ چلے یہ معتزلی نہیں، معتزلہ پہ رد کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بعض بزرگوں پہ ایسے الزام ہیں، فلانا معتزلی، جیسے ابو بکر جساس راضی کے خلاف کہ اس کی باتیں خلاف آئیں تو اس کو معتزلی ثابت کرنے پہ تل گئے لوگ، حالانکہ وہ احناف کا بڑا مجتہد متقی عالم ہے، اہل سنت ہے، اس نے معتزلہ پہ رد کیا ہے۔ یہ بھی ابن عطیہ کا بھی یہی حال ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا معتزلی ہے، اور بعض جو عرب کے حنابلہ ہیں وہ ان کے ہاں اعتزال کی تعریف کچھ اور ہے۔ جہاں مسئلہ صفات آئے تو اگر کوئی تعویل کرے تو فوراً وہ کہہ دیتے ہیں معتزلی ہے، تو اس لیے بھی مرعوب نہیں ہونا۔ تو معتزلہ کے جو اصول ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس نے اصول قبول کیے نہیں کیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ صفات میں اب عملی کوئی کہہ دے معتزلی ہے تو ہم بھی کہیں معتزلی ہے، یہ تو خیر آج عام ہے نا، اس طرح کی فتوی بازی تو چلتی ہے، تو یہ معتزلی نہیں ہے۔ البتہ جہاں پر ابن عطیہ کی یہ تعویل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر تقوی سے مراد کیا لے رہا ہے؟ اتقاء شرک، اور قابیل مشرک تھوڑا ہی تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ قابیل مشرک تھا، اور شرک تو بعد میں شروع ہوا۔ تو اس لیے ابن عطیہ کی یہ توجیہ صحیح نہیں۔ میں نے کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ یہ سنی ہے بیچارہ، معتزلی نہیں ہے۔ اور بعض دیگر نے بھی یہ تعویل کی ہے کہ جہاں متقی سے مراد ہے شرک سے بچنے والا، حالانکہ یہی پھر آگے کہتے ہیں شرک تو نوح کے زمانہ میں شروع ہوا، سب سے پہلے 5 بزرگوں سے شرک شروع ہوا، تو یہاں شرک کیسے آ گیا تھا بھائی؟ یہ بات آپ میری سمجھ گئے؟ اچھا، دوسرا اما المتقی شرک والمعاصی فلہ الدرجۃ من القبول، یہ عبارت جو ہے قرطبی کی، یہ عبارت اچھی ہے۔ امام قرطبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تقوی کے مدارج ہیں نا، قبولیت کے بھی مدارج ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ قبول اللہ کرتا ہے متقیوں سے، تو مطلب یہ ہے کہ کرتا تو ہر ایک جو مومن مسلمان ہو اس سے قبول کرتا ہے، لیکن جس قدر تقوی ہوگا اسی درجہ کی قبولیت ہوگی۔ تو جہاں تفاوت کا فرق ہے تو معنی کیا ہوگا؟ کامل قبولیت، پوری قبولیت متقی کے عمل کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا درجہ اس کے تقوی کے مدارج کے مطابق ہوتا ہے۔
ہاں جی بزرگوں، سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اب آپ پرانی عادتیں چھوڑے نا جو دوسرے دوروں میں چپ کر کے بیٹھے رہتی ہیں اور پانی سر سے اوپر گزرتا ہے، یہاں جو چیز بھی پڑھے سمجھ کے اٹھے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اب سمجھ آئی آپ کو کہ متقی شرک والمعاصی فلہ الدرجۃ من القبول والختم بالرحمہ۔ یہ قرطبی کی عبارت کا میں نے حاصل یہی بیان کیا کہ درجات قبولیت کے لحاظ سے حسر ہے۔